بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين، أما بعد. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. جو آدمی اس بات کو برا سمجھتا ہے کہ کفر میں واپس چلا جائے، اس طرح جیسے کہ برا سمجھتا ہے اس بات کو کہ آگ میں اس کو ڈالا جائے، من الایمان، یہ برا سمجھنا ایمان میں سے ہے۔ یہاں پر لفظی طور پر اشکال پیش آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا: من کریہ ان یعود فی الکفر الی آخرہ من الایمان۔ جو آدمی کفر میں جانے کو برا سمجھے، من الایمان، وہ آدمی ایمان میں سے ہے نا، من سے اس کا تعلق ہوگا، تو من کریہ من الایمان، جو برا سمجھتا ہے وہ ایمان میں سے ہے، تو وہ آدمی خود ایمان میں سے ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر تجوزاً ایسا کہا گیا ہے، اور ایک لفظ یہاں پر محذوف مانا جائے گا، اور وہ ہے کراہت من کریہ ان یعود فی الکفر من الایمان۔ کراہت کا لفظ محذوف ہے۔ جو آدمی کفر کی طرف لوٹنے کو برا سمجھتا ہے، اس کا یہ برا سمجھنا ایمان ہے۔ اس سے امام بخاری بتانا چاہتے ہیں برائی سے بچنا تو بہرحال ضروری ہے، یہاں تک کہ اس برائی سے بچنے کے سلسلے میں اپنے اندر ایک جذبہ پانا بھی، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے کفر کو اختیار کرنا تو بہرحال برا، اور کفر کی طرف جانے کو برا سمجھنا، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر بھی رد ہے مرجئہ کا، جو کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی چیز مضر نہیں۔ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان آ جانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانے کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ بلکہ ادھر جانے کو مکروہ سمجھنا، برا سمجھنا، اس سے کراہت کرنا، اس سے نفرت کرنا، اس سے کدورت رکھنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جائے کہ کوئی آدمی برائی میں پڑ جائے، گناہوں میں پڑ جائے، گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے، یہ تو ایمان سے کوئی تعلق رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ اور اس کے اندر جو حدیث پاک آئی ہے، یہ حدیث آپ اوپر پڑھ چکے ہیں، باب حلاوت الایمان کے اندر یہ حدیث گزر گئی۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔
تین باتیں ایسی ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ تین باتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت پاتا ہے. من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. ایک یہ بات کہ جس آدمی کو اللہ اور اللہ کا رسول ما سوى اللہ ما سوى الرسول تمام چیزوں سے زیادہ محبوب. ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ. اور جو آدمی کے کسی اللہ کے بندے سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرے. ومن يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله كما يكره ان يلقى في النار. اور جو آدمی کے مکروہ سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے اس بات کو کہ کفر کی طرف لوٹ جائے بعد اس کے کہ اللہ نے اسے بچایا، اس طرح برا سمجھتا ہے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے. یہ حدیث تفصیل کے ساتھ تشریح کے ساتھ گزر گئی. البتہ یہاں ایک چھوٹا سا اشکال و جواب ہے. وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو مکرر کیوں ذکر کیا؟ اوپر تو گزر گئی تھی. اس کا جواب سادہ سیدھا تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کو مکرر لاتے رہتے اور ایک جگہ نہیں 10 جگہ لاتے، 10 نہیں 20 جگہ لاتے. بلکہ بعض احادیث امام بخاری نے 30 اور 35 جگہ ذکر کی ہے. اس میں کوئی اشکال کی بات ہے ہی نہیں. لیکن اشکال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ آگے چل کے آپ پڑھیں گے ایک جگہ پر کہ امام بخاری نے ایک جگہ پر ایک حدیث ذکر کی ایک باب میں، اس کے بعد ایک اور باب ذکر کیا. اس باب کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس باب میں اوپر والے باب میں آئی ہوئی حدیث کو لایا جا سکتا ہے، لیکن میں نے اس لیے یہاں اس کا ذکر نہیں کیا کہ میری عادت نہیں ہے کہ میں احادیث کو مکرر لاؤں. یہ انہوں نے کہا ہے. آگے چل کے آپ پڑھیں گے اسے. اب اشکال ہوگا کہ بھائی انہوں نے تو خود یہ بیان کیا ہے کہ میری عادت نہیں ہے کہ میں احادیث کو مکرر لاؤں. جب وہ مکرر نہیں لاتے اور وہاں پر اس لیے نہیں لائے کہ وہ پر یہ حدیث گزر گئی تھی، تو پھر یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تکرار کیسے کر دیا؟ اس سے پہلے بھی ایک دو جگہ احادیث مکرر گزری. جواب اس کا یہ ہے کہ عام لوگوں کی نگاہوں میں تکرار کا مفہوم الگ ہے اور محدثین کے نزدیک تکرار کا مفہوم الگ ہے. ہمیں سمجھتے ہیں کہ حدیث آ گئی، چاہے لفظ بدل جائے، سند بدل جائے، لیکن مفہوم اور معنی وہی ہو تو یہ تکرار ہے. 1 سے 2 جگہ لائے. لیکن محدثین کے نزدیک تکرار اس وقت کہتے ہیں جبکہ سند اور متن دونوں یکساں ہو اور اس کو بعین ہی لوٹا دیا جائے، یہ ان کے ہاں تکرار ہے. لیکن اگر سند بدل جائے یا سند تو نہ بدلے، متن بدل جائے، حتیٰ کہ اس کا ایک لفظ بھی کچھ بدل جائے، تو وہ ان کے نزدیک الگ الگ حدیثیں ہو گئی. لہذا اوپر جو حدیث لائے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر اسی کو وہ مکرر نہیں لا رہے، بلکہ 2 اعتبار سے فرق ہے. ایک تو اس اعتبار سے فرق ہے کہ اوپر کی حدیث امام بخاری جو لائے تو اس میں سند الگ ہے، وہاں سند الگ ہے، متن بھی الگ ہے. وہاں پر دیکھیے امام بخاری کے استاد ہیں حدثنا محمد ابن المثنى، اور یہاں پر اس حدیث کو لا رہے ہیں تو امام بخاری کے استاد ہیں حدثنا سلیمان ابن حرب. اگر اتنا بھی فرق ہو جائے تو حدیث بدل گئی ان کے نزدیک. تو یہاں استاد امام بخاری کے وہاں الگ ہے، یہاں الگ، اور پھر آگے بھی سند الگ ہے. اوپر کی سند میں محمد ابن المثنى روایت کرتے ہیں عبد الوہاب سے، اور عبد الوہاب روایت کرتے ہیں ایوب سے، ایوب روایت کرتے ہیں ابو قلابہ سے، اور ابو قلابہ انس سے. اور یہاں پر ہے کہ سلیمان ابن حرب روایت کرتے ہیں شعبہ سے، شعبہ روایت کرتے ہیں قتادہ سے، اور قتادہ روایت کرتے ہیں انس سے.
تو سوائے حضرت انس کے تمام راوی بدل گئے. تو معلوم ہوا سند ایک نہیں ہے دونوں جگہ پر. ایک فرق تو یہ ہوا. دوسرا فرق یہ ہے کہ اوپر کی حدیث کا متن یوں ہے: ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ. کیا ہے؟ ان یکون اللہ، اور یہاں پر ہے من کان اللہ. متن بھی بدل گیا. تو پھر تکرار کہاں ہوا؟ اس لیے امام بخاری پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے حدیث کو مکرر ذکر کیا. چلیے آگے. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. ألم تر أنها تخرج صفراء منتبية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة، وقال خردل من خير. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم خمس منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال. اہل ایمان کا اعمال کے سلسلے میں تفاضل یعنی کمی بیشی. اہل ایمان اعمال کے اعتبار سے کم بیش ہوتے ہیں. کوئی آدمی بہت اعمال کرتا ہے، مقدار کے اعتبار سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے بھی بڑا ہوا ہے، اور کوئی آدمی اس سے کم، کوئی آدمی اس سے کم، کوئی آدمی اس سے کم. اس طرح مختلف درجات ہو سکتے ہیں. بابو تفاضل اہل ایمان فی الاعمال. اعمال میں اہل ایمان کا تفاضل. یہاں پر امام بخاری اس باب میں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کے درجات ہوتے ہیں، اور یہ ایمان کے درجات اعمال کے اعتبار سے ہوتے ہیں. سوال اس پر یہ ہے کہ یہ باب تو پہلے بھی گزر گیا. جو سب سے پہلا باب تھا اس کے اندر ہی انہوں نے کہا تھا الایمان یزید وینقص. ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے. تو ایمان میں کمی بیشی کے ہونے کا تو ذکر وہی ہو گیا تھا، اب دوبارہ کیوں لائے باب؟ اور پھر ایک باب آگے چل کے بھی آنے والا ہے. تینتیس نمبر کا باب ہے بابو زیادت الایمان و نقصانہ. بابو زیادت الایمان و نقصانہ، ایمان کے کم بیش ہونے کا بیان. اب سوال پیدا ہوگا کہ ایک ہی بات، ایک ہی بیان، ایک ہی باب تین جگہ پر قائم کر دیا. جواب اس کا یہ ہے کہ جو پہلا باب تھا وہ اجمالی تھا، اس لیے کہ وہ ابتدائی باب تھا، اور اس کے اندر انہوں نے آگے آنے والے تمام مضامین کا گویا خلاصہ بیان کر دیا تھا اشارت، کہ اس کے اندر جو بحث کی جائے گی کتاب الایمان میں
ان میں ایک بحث تو یہ ہوگی کہ ایمان کی حقیقت کیا، وہ مرکب ہے کہ بسیط، اور دوسرے یزید و ینقص، ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ یہ دو باتیں اس کتاب الایمان کا خصوصی اور بنیادی موضوع ہے، اس لیے وہ باب انہوں نے اجمالاً بیان کیا، پھر اس کے بعد مختلف تفاصیل بیان کرتے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے اس دوسرے نقطے پر گفتگو کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا، باب تفاضل اہل ایمانی فی الاعمال، کہ اعمال کے لحاظ سے اہل ایمان کے مختلف درجات ہوتے ہیں، کم بیش ہوتے ہیں۔ اور جو آگے باب آنے والا ہے وہ باب زیادت ایمان اور نقصان ایمان کا، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس باب سے مقصد ان کا نفس ایمان میں کمی بیشی ہے، اور یہاں اعمال کے اعتبار سے کمی بیشی ہے، تو لہذا فرق ہو گیا کہ پہلا باب اجمالی باب، یہ دوسرا باب، اور تیسرا باب جو آگے آنے والا ہے یہ تفصیلی باب۔ لیکن ان دونوں میں پھر فرق یہ ہے کہ تفاضل اہل ایمان فی الاعمال کے باب سے اعمال کے اعتبار سے درجات کا بیان ہے، تفاضل کا بیان ہے، اور آگے کا جو باب ہے اس کے اندر انہوں نے نفس ایمان میں کمی بیشی کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح یہ تین باب الگ الگ ہو گئے، باقی اس باب کے بارے میں وہیں پر بتائیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس باب کا مقصد ہے اعمال کے اعتبار سے اہل ایمان کا مختلف درجات پر قائم ہونا۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو حدیثیں ذکر کی۔ پہلی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، يدخل اہل الجنت الجنت واہل النار النار ثم يقول اللہ اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتبية۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ فرمائیں گے، یعنی فرشتوں سے فرمائیں گے، اخرجو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، نکال لو اس آدمی کو جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان میں سے ہے۔ خردل رائی، حبہ دانا، مثقال حبۃ من خردل رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل کے اندر من ایمان میں سے ہو، اس کو نکال لو جہنم سے۔ فیخرجون منہا، پس ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، قد اسودوا، اس حالت میں کہ وہ جل کے کوئلہ ہو چکے ہو، کالے بالکل، جل کے جہنم میں کالے ہو چکے ہوں گے۔ کہتے ہیں فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاءِ أَبِ الْحَيَاةِ، پھر ان کو ڈالا جائے گا نہر الحیاء میں، یا یوں کہا نہر الحیات میں۔ یہ امام مالک کو شک ہو گیا ہے، شک کا مالک، حیا کا لفظ آیا ہے یا حیات کا لفظ آیا ہے، اس کے بارے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کو شک ہو گیا۔ کہتے ہیں فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ، پھر وہ اگ آئیں گے، ینبتون، نبت ینبتو، اگنا، پس وہ اگ آئیں گے جیسے کہ صحرائی بیج اگ آتا ہے، فی جانب السیل، جہاں پانی کا سیلاب ہوتا ہے، پانی جہاں پر گزرتا رہتا ہے، وہاں پر جیسے کہ صحرائی بیج اگ آتا ہے، اس طریقے پر یہ اگ آئیں گے۔ الم تر انہا تخرج صفراء ملتبیہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ کس طرح نکل آتا ہے، پیلا پیلا، لپٹا لپٹا، پیلا لپٹا ہوا،
قال وہیب کی روایت میں یہ ہے کہ وہیب کہتے ہیں حدثنا عمر الحیاتی، کہ عمر نے بیان کیا حیات، اور انہوں نے یہ بھی کہا خردل من خیر. یہ روایت کا فرق بتا رہے. ایک روایت میں صاف طریقے پر بغیر شک کے یوں آیا ہے حیات. امام مالک کی روایت کے اندر تو شک کے ساتھ میں ہے فی نہر الحیا اب الحیات. امام مالک کی روایت شک والی، لیکن وہیب اس کو روایت کرتے ہیں تو وہ بغیر کسی شک کے عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا الحیاتی، حیا نہیں حیاتی، بغیر شک کے روایت کرتے. اور دوسرا فرق ان کی روایت میں یہ ہے کہ امام مالک کی روایت جو اوپر گزری اس کے اندر من ایمان ہے، من خردل من ایمان، اور یہاں پر ہے من خردل من خیر. یہ دو فرق. حدیث کا ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، مفہوم بالکل واضح ہے کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ جس کو جہنم سے نکالنا چاہیں گے تو حکم دیں گے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. ان کو جہنم سے نکالنے کا حکم دیا جائے گا، اور یہ جو نکالا جائے گا انبیاء علیہ السلام کی سفارشوں سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، اور علماء کی سفارش سے، اہل اللہ کی سفارش سے، اور حفاظ کرام کی سفارش سے. ان سب لوگوں کی سفارش چلے گی اور اللہ تعالیٰ کہیں گے نکال لو نکال لو نکال لو نکال لو. یہاں تک کہ ان کو بھی نکال لیا جائے گا جن کے دلوں کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ سفارش ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن کے دل کے اندر ذرے کے برابر ایمان ہے اس کو نکال لو، یا رائی کے دانے کے برابر ہے ایمان اس کو نکال لو. نکال لیا جائے گا. پھر اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پھر وہاں سے ایک اور مخلوق کو نکالیں گے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھیج دیں. یعنی سفارشوں سے نکال دیں گے یہاں تک کہ جن کے دل کے اندر ذرے کے برابر ایمان ہوگا ان کو بھی نکال لیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی از خود وہاں سے کچھ اور لوگوں کو بھی نکالیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے. اس حدیث کے اوپر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا. سوال یہ تھا کہ حضرت جب سفارش سے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے ان لوگوں کو نکال دیں گے جن کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تو پھر اس کے بعد اللہ کن کو نکالیں گے؟ اب یہ نکالے جانے والے لوگ کافر اگر ہیں کہ کافروں کو نکال کر جنت میں بھیجا جا رہا ہے تو پھر یہ تو قابل اشکال ہوگا، اس سے کہ کوئی بھی کافر جنت میں نہیں جائے گا. اور اگر یہ بھی اہل ایمان ہی ہے جن کو نکالا جا رہا ہے تو اہل ایمان میں سے جن کے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان تھا وہ تو نکالے جا چکے تھے، تو اب یہ کون سے ایمان والے؟ سمجھ میں آ رہا اشکال؟ بڑا اہم اشکال ہے. اشکال کرنے والا بھی کوئی معمولی نہیں ہے. محدث زمان، فقیہ دوران، علامہ خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری، جنہوں نے بذل المجہود نامی ابو داؤد کی عربی کے اندر 10 جلدوں میں شرح لکھی، ان کا اشکال. اور جواب دینے والے جو ہے فقیہ النفس محدث علامہ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ. حضرت گنگوہی نے اس کا جواب دیا. جواب یہ دیا کہ جن کے دلوں میں ایمان ہوگا ذرہ برابر بھی ان کو تو نکال لیا گیا، اور اللہ اب جن کو نکالیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں نہ کفر ہوگا نہ ایمان ہوگا. جن کے دلوں میں نہ کفر ہوگا نہ ایمان ہوگا. پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ کفر و ایمان میں مانیت الجمع ہے، مانیت الخلو نہیں ہے.
کفر و ایمان میں مانیت الجمع تو ہے لیکن مانیت الخلو نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ منطق کی اصطلاح ہے. آپ لوگوں نے منطق پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ اس میں مانیت الجمع مانیت الخلو بھی پڑھا ہوگا. مانیت الجمع یہ ہے کہ دو ایسی چیزیں جن دونوں کا جمع ہونا ناممکن ہو. اور مانیت الخلو کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزوں میں سے دونوں کا اٹھ جانا بھی ناممکن ہو. اس کو کہتے ہیں مانیت الخلو. ایمان اور کفر میں مانیت الجمع ہے، یعنی کسی ایک دل کے اندر ایمان اور اس کے ساتھ کفر دونوں کے دونوں جمع ہو جائیں، یہ ناممکن ہے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دل ایسا ہو جس میں نہ ایمان ہو نہ کفر ہو، خالی، اس کے اندر کفر بھی نہیں ہے، وہ انکار نہیں کرتا اللہ کا، رسول کا، اللہ کی باتوں کا، اس کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں، نہ دین ہے نہ اللہ ہے نہ رسول ہے، کچھ نہیں. تو اس کا دل کفر سے خالی اور ایمان سے بھی خالی ہے. یہ لکھنے کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے فرمایا کہ اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے کر سکتے ہیں جس کو امام ابن ماجہ نے کتاب الفتن میں حضرت حذیفہ سے روایت کیا ہے. یہ کہہ کر وہاں چھوڑ دیا انہوں نے، اسے کہ وہ سمجھ لیتے تھے کون سی حدیث ہے. ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے جس کے اندر ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ نام کے مسلمان رہ جائیں گے. یعنی ان سے اگر پوچھا جائے تم کون ہو تو کہیں گے مسلمان، لیکن ان کے اندر مسلمانی کچھ نہ ہوگی. نہ وہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ رسول کو جانتے ہیں، نہ نماز کو جانتے ہیں، نہ روزے کو جانتے ہیں، نہ احکام کو جانتے ہیں، کسی چیز کو نہیں جانتے. اب دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہہ رہے میں مسلمان، لیکن مسلمانی کیا پتہ نہیں. ان کا دل کفر سے بھی خالی ہے، ایمان سے بھی خالی ہے. اور ایسے لوگ آج بھی پائے گئے. میرے استاد حضرت مولانا مفتی مہربان علی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے. انہوں نے ایک مجددانہ کام کیا. وہ یہ کہ دہرادون سے آگے بڑے جنگلات ہیں اور ان جنگلات کا سلسلہ دہرادون سے شروع ہوتا ہے اور کشمیر کی وادیوں سے جا کے مل جاتا ہے. تقریباً 2000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا بہت بڑا جنگل. اس جنگل کے اندر لوگ رہتے ہیں، خطرناک جنگلات ہیں. وہاں پر مختلف قسم کے خونخوار جانور بھی بستے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو وہیں پیدا کیا. وہ جنگلی لوگ ہیں، جنگل میں پیدا ہوئے، جنگلی انداز کی بود و باش ہے. جانور پالتے ہیں، دودھ پی لیتے ہیں، کچھ اگا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، کچھ کپڑے وپڑے بنا لیتے ہیں. جو قریب شہروں کے ہیں تو قریب شہروں کے بھی آتے جاتے کچھ اپنا ساز و سامان لے جاتے ہیں. ایک دفعہ حضرت مولانا مفتی مہربان علی صاحب رحمت اللہ علیہ کسی سلسلے میں کار سے گزر رہے تھے اس علاقے میں، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے روڈ پہ کھیل رہے ہیں، لیکن ان کا جو انداز تھا اس کو دیکھ کر حضرت کو بڑا تعجب ہوا کہ کون بچے ہیں، کیا انداز ہے ان کا، یہ تو جنگلی قوم معلوم ہوتی ہے. تو حضرت نے کار اپنی رکا دی اور پھر اس کے بعد اتر کر ان بچوں سے کچھ پوچھ پاچھ کی، اور پھر وہاں کوئی آدمی بھی شاید ملا، اس سے بھی معلومات کیے تو پتہ چلا کہ یہ لوگ جنگل میں رہتے ہیں اور یہ بازو جنگل موجود ہے. پھر حضرت نے کوشش کی کہ جب یہاں پر لوگ رہتے ہیں تو ان لوگوں کا کیا حال و احوال ہے ذرا معلوم کیا جائے. پھر انہوں نے جنگلات کے جو ڈپارٹمنٹ ہے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ، اس سے انہوں نے رابطہ کیا اور وہاں جانے کی کچھ اجازت لی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اجازت مل گئی تو حضرت وہاں پر تشریف لے گئے اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ اور وہاں کا معائنہ کیا اور وہاں کے لوگوں سے ملاقات کی. اس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہاں پر رہنے والے لوگ سب کے سب علی الفطرہ ہیں، علی الفطرت، داڑھی اور جیسے مسلمانوں کا انداز بالکل اسی طرح. ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کون لوگ ہو تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان.
اللہ کو جانتے ہیں لیکن رسول کو نہیں جانتے، قرآن کو نہیں جانتے، نماز کو نہیں جانتے، کسی چیز کو نہیں جانتے، بس اتنا جانتے ہیں کہ اللہ ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اب ان کا دل کفر سے خالی اور ایمان بھی کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ اس کے بعد حضرت نے وہاں پر بڑی محنتیں کی اور وہاں کے لوگوں سے میل جول پیدا کیا۔ ایک تو وہاں کے کچھ بچوں کو لا کر اپنے مدرسے میں تعلیم دی اور بعض دیگر مدارس کے اندر داخل کیا، اور خود وہاں پر کچھ لوگوں کو رکھ کر وہاں لوگوں کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری فرمایا، اور پھر کئی مدارس وہاں پر مکتب کی شکل میں قائم کر دیے اور حفظ کے بھی مدارس قائم ہوئے۔ حضرت کے دور میں 5-6 کچھ مدارس ہو گئے تھے۔ ان کے زمانے میں میں بھی وہاں پر گیا، 1 سے 2 مرتبہ جانا ہوا، اور پھر اس کے بعد حضرت کے جانشین ہمارے ساتھی مولانا انیس احمد صاحب نعمانی جو ہرسولی کے اس وقت محتمم ہیں، انہوں نے اس نظام کو سنبھالا ہوا ہے اور آج تک بھی وہ نظام الحمدللہ جاری ہے۔ اب وہاں 30-40 مدرسے ہو گئے ہیں جنگل کے۔ ایک دفعہ میں گیا، وہ جنگل کی فضا کے اندر بچے پڑھتے ہوئے دکھائی دیے اور ان کی آواز کانوں سے ٹکرائی کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے رہے ہیں، تو عجیب و غریب کیفیت میرے اوپر طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور مولانا کے لیے بڑی دعائیں کی۔ تو بہرحال بتا رہا ہوں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کفر سے بھی خالی ہیں اور ایمان بھی ان کے پاس کچھ نہیں۔ اب تو ماشاءاللہ وہاں پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور کچھ چیزیں پیدا ہو گئی، لیکن یہ وہ علاقہ ہے جہاں اب تک محنت ہو رہی ہے، جو شہر سے ذرا قریب کا علاقہ ہے، لیکن وہ جنگل تو ہزاروں میل اور آگے ہے۔ اب وہاں کا کیا حال ہوگا، وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہوگا، وہ سب اسی طرح کے لوگ ہیں، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے ان میں سے کوئی کافر نہیں ہے، سب کہتے ہیں ہم مسلمان، لیکن ایمان کیا معلوم نہیں، حقیقت اس کی کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ وہاں یہ عیسائی لوگوں وغیرہ کی نگاہ نہیں پڑی، سب سے پہلے تو مولانا کی نگاہ پڑ گئی اور انہوں نے اتنا مجددانہ کام وہاں پر کر دیا۔ اگر ان لوگوں کی نگاہ پہنچ جائے تو پھر تو ان کے پاس کیا کمی ہے، پیسے کی، لالچ کی، گھر بار کی اور مختلف قسم کے اسباب کی، عیش و آسائش کے اسباب کی، وہ تو ان چیزوں کو دیکھ کر معلوم نہیں ان سب کو کافر بنا۔ تو بھائی بہرحال بتانے یہ تھا کہ اس حدیث کے اندر جو آیا ہے کہ جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا رتی برابر، ذرے کے برابر یا من خردل من ایمان، ان سب کو بھی نکال لیا جائے، پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُّوا، ان کو وہاں سے نکالا جائے گا اس حالت میں کہ وہ کالے ہو چکے ہوں گے، یہ جل جل کے کوئلہ ہو گئے، کالے بن گئے، اسے کہ جہنم کے اندر پڑے پڑے ان کا حال خراب ہو چکا ہو۔ ظاہر بات ہے کہ جہنم تو بہرحال جہنم ہے، کون اس کے اوپر صبر کر سکتا ہے، لیکن جن کو ڈال دیا جائے تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ کہتے ہیں فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُّوا، وہاں سے نکالیں گے کالے ہو چکے ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ، پھر ان کو زندگی کی نہر میں ڈالا جائے گا۔ یہاں لفظ حیا ہے یا حیات، یہ امام مالک کا شک ہے۔ حیا کے معنی بارش، حیا کے معنی بارش، حیات کے معنی زندگی۔ یہ نہر الحیا ہے یا نہر الحیات ہے؟ راوی نے کیا بیان کیا تھا؟ امام مالک کو شک ہو رہا ہے، لیکن وہیب کی روایت کے اندر بغیر کسی شک کے حیات کا لفظ وارد ہے۔ حیا ہو تو بھی مانا وہی، حیات ہو تو بھی مانا وہی۔ بارش کی نہر میں بارش ہوتی ہے وہ بھی تو حیات ہی ہے۔ دیکھیے جب کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، زمین خشک ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتے ہیں،
بارش برساتے ہی زمین میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور اسی بارش سے انسان بھی زندگی پاتا ہے. اس لیے بارش حیات کے لیے سبب ہے. اس لیے حیا بولے تو بھی درست ہے, حیات بولے تو بھی درست ہے. تو بہرحال نہر الحیا ہے یا نہر الحیات, اس کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا. جب داخل کیا جائے گا اور نکالا جائے گا, فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ, تو وہ نکل آئیں گے, اگ آئیں گے. اگ آنے کا مطلب نکالے جائیں گے. اگ آنے کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ وہ جل کے کوئلہ ہو چکے, گویا زندگی کا نام و نشان نہیں تھا. اب اس حیات کے کنویں میں ان کو ڈال کر جب باہر نکالا جائے گا, وہ ایسا نکل آئیں گے جیسے ابھی اگ رہے ہو, جیسے ابھی اگ رہے ہو. اللہ کے نبی نے مثال دی, کما تنبت الحبہ, جیسے کہ صحرائی بیج اگ آتا ہے. یہ حبہ نہیں ہے, حبہ ہے. حبہ کے معنی دانا, یہ لفظ اوپر آیا ہے مثقال حبۃ, یہاں لفظ آیا حبہ. حبہ کے معنی بیج. دانا تو ہوتا ہے, دانا بھی ایک بیج ہی ہوتا ہے, لیکن یہاں مراد ہے صحرائی بیج. صحرائی بیج وہ کہ جنگلات وغیرہ میں جہاں کہیں بھی کچھ تری ہوتی ہے وہاں اگاتا ہے. اس کے لیے کوئی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں, اس کے لیے کچھ جو ہے پانی دینے کی ضرورت نہیں. ذرا بھی تری پاتا ہے جانب سیل, بس جناب وہاں پر اگاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا الم تر انہا تخرج صفراء ملتویہ, کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ پیلا پیلا لپٹا لپٹا ہوا نکل آتا ہے. اسی طریقے پر یہ لوگ بھی کالے ہو چکے ہوں گے, اب ذرا جو ہے رنگ روغن کے ساتھ میں اگائیں گے. جب اس کنویں میں ڈال کر, نہر میں ڈال کر ان کو باہر نکالا جائے گا, چہرے پر رونق آ جائے گی, نور آ جائے گا, جسم کے اندر گویا کہ نئی حیات پیدا ہو جائے گی. حیات تو تھی لیکن وہ حیات تو مردنی کے برابر تھی. لیکن اب اس کنویں میں داخل ہو کر, نہر میں داخل ہو کے آئیں گے تو ان کے اندر ماشاءاللہ بڑی حیات پیدا ہو جائے گی, قوت و طاقت پیدا ہو جائے گی, جسم خوبصورت اور حسین بن جائے گا. اس طریقے پر جیسے کہ حبہ جانب سیل کے اندر اگاتا ہے, یعنی بغیر کسی محنت کے, مجاہدے کے وہ اگاتا ہے, اسی طریقے پر یہاں ڈالتے ہی یہ اگائے. یہ ہے حاصل اس حدیث سے. امام بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ فرمائیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل, جہنم سے نکال لو ان لوگوں کو بھی جن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. معلوم ہوگا کچھ ایمان والے وہ ہیں جو رائی کے دانے کے برابر ایمان رکھتے ہیں, کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو گیہوں کے دانے کے برابر ہوں گے, کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس سے بھی بڑے ہوں گے, اور کچھ وہ ہوں گے جو اور بڑے ہوں گے. اس طریقے پر مختلف درجات کا اس سے پتہ چلتا ہے. لیکن اشکال یہ ہے کہ یہاں تو ایمان کا درجہ معلوم ہوا, اور امام بخاری نے باب قائم کیا تھا تفاضل اہل الایمان فی الاعمال, اعمال میں تفاضل. اس لیے امام بخاری نے کیا کیا, یہ ایمان والی روایت لانے کے بعد وہب کی روایت میں ایک لفظ جو دوسرا آیا ہے اس کا ذکر کیا. کہا خردل من خیر, خیر کے معنی عمل. تو معلوم ہوا اعمال کے اعتبار سے اہل ایمان کے مختلف درجات ہوتے ہیں. یہ تفسیر اسی کی انہوں نے. ایک روایت کے اندر من ایمان ہے اور دوسری روایت کے اندر من خردل من خیر آیا ہے, اور خیر کے معنی عمل کے آتے ہیں, یعنی عمل خیر. تو عمل خیر کے اعتبار سے جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اس کو نکال. تو اس سے پتہ چل گیا ایمان کے درجات ہوتے ہیں یا اہل ایمان کے درجات ہوتے ہیں, اور یہ اہل ایمان کے درجات دراصل ان کے اعمال کے اعتبار سے ہوتے ہیں. کسی کا عمل بہت بھاری بھرکم اور بہت اعلیٰ درجے کا, کیفیت کے اعتبار سے بھی, مقدار کے اعتبار سے بھی, اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان سے کم درجے کے ہوتے ہیں تو ان کا اس سے جو ہے کم درجے کا ایمان ہوتا ہے. اس طریقے پر ایمان اور اعمال کا تفاوت یا اہل ایمان کا اپنے اعمال کے اعتبار سے تفاوت اس حدیث سے معلوم ہوا.
دوسری حدیث امام بخاری نے ذکر کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما انا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ السدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما اولت ذلك يا رسول الله قال الدين. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بار میں سو رہا تھا، اسی درمیان میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. خواب کے اندر دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. زید، عمر، بکر، فلاں 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 سامنے لائے جا رہے ہیں. وعلیہم قمص، اور ان لوگوں کے اوپر قمیصیں ہیں، ہر آدمی قمیص پہنا ہوا ہے. منہا ما یبلغ السدی، ان میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کی قمیصیں ان کی چھاتی کے برابر ہیں. یہ سدی لفظ ہے سدیون کی جمع، اور اس کے معنی چھاتے کے آتے ہیں، چھاتی کے برابر یہاں تک. وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ قمیصیں ان کی وہ ہیں جو اس سے بھی کم درجے کی، تو کسی کی یہاں تک، کسی کی یہاں تک، تو الگ الگ چھوٹی بڑی قمیصیں لوگ پہنے ہوئے ہیں. کہتے ہیں وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، لوگ جو پیش ہو رہے تھے ان کے درمیان میں حضرت عمر بن خطاب بھی میرے سامنے پیش کیے گئے. وَعَلَيْهِمْ قَمِيص، اور ان کے اوپر بھی ایک قمیص ہے، ایسی قمیص یجرہ، جس کو وہ جو ہے جھاڑتے ہوئے جا رہے ہیں، یعنی اتنی بڑی ہے کہ وہ نیچے تک لٹک رہی ہے، نیچے تک لٹکائے ہوئے جا رہے ہیں. ایک قمیص حضرت عمر بن خطاب کی. قالو، حضرات صحابہ نے پوچھا فما اولت ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے اس کی تعویل یعنی تعبیر کیا لی؟ اولتا تعویل، تعویل سے مراد ہے تعبیر، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ آپ نے کہا الدین، اس کے معنی دین. دین میں لوگوں کا تفاوت، کسی کی قمیص یہاں تک، کسی کی قمیص یہاں تک، کسی کی قمیص یہاں تک، کسی کی اس سے چھوٹی. اور عمر بن خطاب کی اتنی لمبی چوڑی کہ وہ تو اس کو جھاڑتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تعویل ہے، یہ تعبیر ہے اس کی کہ یہ دین ہے، قمیص کی تعبیر دین. اللہ کے نبی علیہ السلام نے غالباً یہ تعبیر قرآن کی اس آیت سے لی ہوگی جس کے اندر آیا ہے لباس التقوی ذالک خیر، لباس تقوی. تو دیکھو یہاں تقوی کو، دینداری کو لباس سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ، جس کے اندر دینداری ہوگی، تقوی طہارت، اس کا دین کا لباس ہے مکمل. جتنی قمیص اتنا دین، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. اس سے امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اعمال کے اعتبار سے اہل ایمان متفاوت اور متفاضل ہوتے ہیں. حضرت عمر جیسی شخصیت، ان کے اوپر قمیص ہے مکمل نیچے تک جھاڑتے جا رہے، اور کسی کی ہے تو چھاتے تک، کسی کی اس سے کم، کسی کی اس سے زیادہ. اس طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین کے مختلف درجات کی طرف اس کے اندر اشارہ دے دیا. معلوم ہوا کہ دین مختلف ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایمان کے مختلف درجات ہوتے ہیں. سوال پیدا ہوگا کہ اس حدیث میں تو دین کا ذکر آیا ہے، ایمان کا کہاں یا اعمال کا کہاں؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری کے نزدیک ایمان اور دین ایک ہی ہے. وہ دین کی جگہ ایمان، ایمان کی جگہ دین استعمال کرتے رہتے ہیں. بتانا ہے کہ دینداری کے اعتبار سے لوگوں کے مختلف درجات ہوتے ہیں، وہ اس حدیث کے اندر صاف طور پر معلوم ہو گیا. یہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقصد ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سب سے اونچا بتایا گیا، دین میں سب سے اعلیٰ بتایا گیا
کہ ان کے اوپر ایسی قمیص ہے جس کو وہ جھاڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ دینداری، ان کی دینداری کو، ان کے ایمان کے اعلیٰ درجے کو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا کوئی ذکر نہیں؟ کیا حضرت عمر کا درجہ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی زیادہ ہے؟ یہ سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ کس نے کہا کہ ابوبکر صدیق کا درجہ ان سے بڑا ہوا نہیں ہے؟ یہاں پر ذکر نہیں ہے، عدم ذکر ذکر عدم کو مستلزم نہیں، یہ تو ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی قمیص تو ان سے بھی بڑی ہوگی، ان سے بھی ان کا درجہ بڑا ہوگا۔ یہاں تو صرف ذکر نہیں کیا گیا ہے نا۔ ذکر نہ کرنے سے ہم یہ کیسے سمجھ لے کہ سب سے اعلیٰ انہی کا درجہ ہے، ابو بکر ان سے گھٹیا ہیں؟ یہ اندازہ اس سے نہیں کر سکتے۔ بس اتنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو دکھایا گیا اتنا آپ نے بیان کیا، اور ابو بکر صدیق کو دکھایا بھی نہیں گیا۔ ہاں اگر یوں ہوتا کہ میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا اور ان کی جو قمیص تھی وہ ٹخنے تک ہی تھی، اور اب عمر بن خطاب کی جو تھی اس کو وہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے، تب اشکال کر سکتے تھے، لیکن یہاں تو ابو بکر صدیق کا ذکر ہی نہیں۔ ذکر نہ ہونے سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا مرتبہ ان سے بھی اعلیٰ ہوگا، اور ضرور ہوگا، اس کا یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اور اگر بالفرض مان بھی لیں تو یوں کہا جائے گا کہ یہ ایک جزوی فضیلت ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق کو کلی فضیلت حاصل ہے، علم میں، عمل میں، تقوی میں، اور مختلف قسم کی دینی خدمات میں، تمام چیزوں کے اعتبار سے ابو بکر صدیق کو کلی فضیلت حاصل، اور کلی فضیلت کے ان کی فضیلت کے مقابلے میں حضرت عمر کو کسی ایک بات کے اندر فضیلت حاصل، تو یہ جزوی فضیلت ہوئی۔ اور جزوی طور پر کسی آدمی کا ایک کلی فضیلت والے سے بڑھ جانا ممکن ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ امتحان لیا گیا، امتحان میں بخاری کا، ترمذی کا، مسلم شریف کا، ابن ماجہ کا، نسائی کا، طحاوی کا اور مختلف کتابوں کا طلبہ نے امتحان دیا، اور امتحان کے اندر ایک طالب علم تمام طلبہ میں اوسط نمبر کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ نمبرات پر آیا، سب سے اعلیٰ نمبرات پر آیا۔ بخاری میں اس نے بہت نمبر لیے، ترمذی میں بہت نمبر لیے، اور کتابوں میں بہت نمبر لیے۔ اور ایک طالب علم تھا، وہ اس کے مقابلے میں جو ہے ناکام ہو گیا، ناکام طالب علم، یا ناکام تو نہیں ہوا لیکن کم درجے کا آیا، 3rd نمبر آیا۔ ایک آیا 1st نمبر پر اور ایک آیا 3rd نمبر پر، لیکن نمبرات الگ الگ جب دیکھے گئے تو اعلیٰ نمبر لانے والا بخاری میں اچھا ہے، ترمذی میں اچھا ہے، نسائی میں اچھا ہے، ابن ماجہ میں اچھا ہے، سب میں اعلیٰ نمبر لیا ہے، لیکن ایک کتاب کے اندر فیل ہو گیا ہے، یا ایک کتاب میں نمبر بس جسٹ پاس کے لیے ہے، 40 نمبر ایک کتاب میں، لیکن باقی سب میں بہت اعلیٰ لے کر 1st رینک پہ آ گیا ہے۔ اور وہ جو معمولی درجے کا 3رے نمبر پر آنے والا ہے نا، وہ سب کے اندر چھوٹے موٹے نمبرات لیا ہے، ایک کتاب کے اندر جو ہے اعلیٰ نمبر لے لیا ہے۔ اب دیکھو بھائی، فرض کر لو ایک کتاب جس میں یہ کم درجے کا ہے وہ اعلیٰ درجے کا ابن ماجہ ہے، ابن ماجہ میں اس 1st رینک آنے والے نے 40 نمبر لیے، اور وہ 3رے نمبر پر آنے والے نے ابن ماجہ کے اندر 90 نمبر لے لیے۔ اب ابن ماجہ کے اعتبار سے تو اس سے بھی اعلیٰ یہ ہے نا، یہ جزوی فضیلت ہے، اور یہ 1st نمبر آنے والا اس کے اندر تو ذرا کم درجے کا ہے، لیکن کلی اعتبار سے کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کلی فضیلت، جزوی فضیلت،
یہ جزوی فضیلت سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ ایک طالب علم ہے تو ناکام یا نہیں تو 3rd درجے کا، لیکن ایک کتاب کے اندر آ گیا ہے. ایسا ہوتا ہے. بعض بچوں کو میں دیکھتا ہوں کہ اور کتابوں کے اندر تو ناکام ہو گئے ہیں، انگلش کے اندر اعلیٰ آ گئے ہیں، انگلش کے اندر اعلیٰ آ گئے ہیں، یا کسی اور سبجیکٹ کے اندر اعلیٰ آ گئے ہیں، باقی میں سب چلے گئے. اور ایک طالب علم وہ ہے جو سب ایک لیول سے آ رہا ہے، انگریزی میں کم آ گیا ہے، لیکن انگریزی میں کم آنے کے باوجود وہ سب سے اعلیٰ ہے. یہ ہوتی ہے جزوی فضیلت کی بات. اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلی فضیلت حاصل ہے. اس کے مقابلے میں کسی اور صحابی کو کوئی ایک دو باتوں کے اندر فضیلت ہو، وہ اس کے خلاف نہیں. ہو سکتا ہے جس کی مثال ابھی آپ کو دے دی گئی. ویسے بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تمام دیگر اور صحابہ کے مقابلے میں ابو بکر کو چھوڑ کر سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں. اور تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے تمام صحابہ میں سب سے اعلیٰ اور افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہے، پھر اس کے بعد عمر بن خطاب ہے، اور پھر اس کے بعد عثمان غنی ہے، اور پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اس کے بعد ایک باب ہے، اس کو پڑھ لیجئے. باب الحياء من الإيمان. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. باب الحیاء من الایمان. حیا بھی ایمان میں سے ہے. حیا جب ہوتی ہے آدمی میں، بہت ساری برائیوں سے خود انسان بچنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے حیا کو بہت بڑا درجہ حاصل ہے. اس کے اندر ایک حدیث لائی گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء. اللہ کے رسول علیہ السلام کا گزر ایک انصاری صحابی کے پاس سے ہوا، اور وہ صحابی اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے. نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حیا سے منع کر رہے تھے. ایک روایت میں ہے ڈانٹ رہے تھے. وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ. وہ اپنے بھائی کو حیا کے سلسلے میں ڈانٹ رہے تھے. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اتنی شرم کیا کرتے ہو، شرم کرنے سے آدمی پیچھے رہ جائے گا، شرم 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 کہہ کے تم یہ کام نہیں کرتے، وہ کام نہیں کرتے، اس میں آگے نہیں بڑھتے، اس میں آگے نہیں بڑھتے، اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرتے. ہوتا ہے نا جب آدمی کے اندر شرم ہوتی ہے تو وہ اپنا حق بھی معاف کر دیتا ہے. ایک آدمی نے اس کے پیسے دبا لیے، دیتا نہیں، مانگتے ہیں تو بھی نہیں دیتا. اب یہ 2-4 مرتبہ مانگ کے اسے شرم آتی ہے، ارے کون مانگے گا بھائی، شرم کی وجہ سے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے. ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ انصاری صحابی اپنے بھائی کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے. ارے اتنی بھی شرم نہ کیا کرو، شرم کرنے سے تمہارا حق مارا جائے گا. شرم کرتے کرتے تم جو ہے اپنے حقوق کو چھوڑ چھوڑ کر یوں ہو گئے ہو. اس طرح کی کوئی بات کہی جا رہی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے ان کو دیکھا تو فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان. ارے بھائی چھوڑو ان کو، کیا نصیحت کر رہے ہو، کیا ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہو. حیا تو ایمان کا شعبہ ہے. جب حیا ایمان کا شعبہ ہے تم ان کو منع کر رہے ہو ایمان حیا کرنے سے. نہیں، چھوڑو چھوڑو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابی کو یہ فرمایا. معلوم ہوا ایمان میں حیا داخل ہے. امام بخاری کے طرز کے مطابق یہاں پر من الایمان کا مطلب ہے الحیاء
من الایمان اے جزء من الایمان، حیا ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ دوسرے علماء یہ کہتے ہیں الحیاء من الایمان کا مطلب ہے الحیاء فرع من الایمان، حیا ایمان سے نکلی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے، وہ اس کے آثار میں سے ہے، اس کے لوازمات میں سے ہے، ایمان میں داخل نہیں ہے، ایمان کا جز نہیں ہے، لیکن ایمان سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے، ایمان کی فرع ہے۔ اور اگر یہاں پر ایمان کا جز بھی مان لے تو جز سے مراد جز تکمیلی ہوگا، جیسے کہ بحث بہت تفصیل سے پہلے گزر چکی۔ جز تکمیلی ہے کہ یہ جز ایمان کو مکمل بنانے والا، ایمان اگر مکمل بنتا ہے تو جیسے اور اجزاء ہیں اس میں سے ایک حیا بھی ہے، اور حیا بہت بڑا ایمان کا شعبہ یا ایمان کا جز ہے، جس کی وجہ سے ایمان میں تر و تازگی آتی ہے، ایمان بڑھتا رہتا ہے، اور ایمان کی جو ہے ایمان میں جلا اور ایمان میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر آدمی کے اندر حیا نہ ہو ہر گناہ کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی جو باتیں برابر اب تک نقل ہوتی ہم تک پہنچی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، اگر تیرے پاس حیا نہ ہو جو چاہے کر۔ حیا ہوگی تبھی نہ بچے گا آدمی، اگر حیا ہی نہیں، شرم ہی نہیں، بے حیا کو کیا روکیں گے آپ؟ کس چیز سے روکیں گے آپ؟ ہمارے کہتے ہیں حیا نہیں تو ننگا ناچ، حیا نہیں ننگا ناچ، یہاں وہی مطلب ہے اس حدیث کا، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جو چاہے کر۔ ایک شاعر نے کہا اذا لم تخشى عاقبت اللیالی ولم تستحی فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء۔ شاعر کہتا ہے اگر تو زمانے اور راتوں کے انجام سے بے خبر ہے، اس سے ڈرتا نہیں ہے، وَلَمْ تَسْتَحْيِ اور تجھے شرم و حیا نہیں ہے، فَاسْنَا مَا تَشَاء جو چاہے کر پھر۔ ہاں کسی کو یہ خوف ہو کہ بھائی زمانہ آ رہا ہے، کیا ہوگا، میں برائی کروں گا تو زمانے والے کیا بولیں گے، میں برائی کروں گا یا راتوں ہی میں چھپ چھپ کر بھی گناہ کروں گا تو پھر جب زمانہ سامنے آئے گا تو میری کیا گت ملے گی۔ اگر کسی کو اس کا خیال نہ ہو اور حیا نہ ہو، فَاسْنَا مَا تَشَاءُ تو جو چاہے کر۔ اذا لم تخش عاقبت اللیالی ولم تستحی فاصنع ما تشاء، آگے کہتا ہے فلا واللہ ما فی العیش خیر ولا الدنیا اذا ذهب الحیاء، خدا کی قسم زندگی میں کوئی خیر نہیں، ما فی العیش خیر ولا الدنیا اور دنیا میں بھی کوئی خیر نہیں، اذا ذهب الحیاء جب حیا چلی جائے۔ دنیا میں اگر حیا نہ ہو، زندگی میں اگر حیا نہ ہو تو پھر انسان کی زندگی میں کوئی مزہ نہیں، کوئی لطف نہیں، کوئی خیر نہیں۔ یعیش المرء ما استحیا بخیر، جب تک آدمی حیا کرتا رہتا ہے اس وقت تک خیر کے ساتھ جیتا ہے۔ وَيَبْقَى الْعُودُ مَا بَقِيَ اللِّحَاءُ اور لکڑی اسی وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ اس کے اوپر کا چھلکا باقی رہتا ہے، چھلکا اتر گئے تو سوکھ کے ختم ہو جائے۔ اسی طریقے پر یہ حیا انسان کا ایک لباس ہے جو اس کو لپٹا ہوا ہو، جب تک وہ حیا رہے گی آدمی اچھائیوں میں چلتا رہے گا، خیر کے ساتھ میں قائم رہے گا، ورنہ تو اس کے اندر کوئی اچھائی باقی رہے۔ تو اسی ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس حیا رہے، شرم رہے۔ علماء کہتے ہیں ایک حیا ہے حیا من اللہ، اور ایک حیا ہے حیا من المخلوق یا حیا من الناس، اللہ سے حیا اور ایک مخلوق سے حیا۔ اگر انسان کے پاس
مخلوق کی حیا ہو تب بھی اچھا ہی ہے. مخلوق کے لحاظ کا خیال کرتے ہوئے بھی آدمی بہت سے گناہوں سے، برائیوں سے، قباحتوں سے، شرارتوں سے بچ جاتا ہے. اور اگر اللہ کی حیا ہو تو وہ تو بہت ہی بھاری بات ہے. مخلوق سے حیا ہوتی ہے تو انسان لوگوں کے سامنے برائی کرنے سے بچتا ہے، لیکن تنہائی کے موقع پر نہیں بچ پاتا. جہاں وہ سمجھتا ہے یہاں کوئی نہیں، میں تنہا ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، اور وہاں تو اللہ ہی دیکھنے والا ہے. جہاں صرف اللہ دیکھ رہا ہو اور اسے اللہ سے حیا نہیں ہے، مخلوق کی حیا ہے، مخلوق وہاں موجود نہیں ہے، تب یہ بچے گا کیسا؟ اس لیے حیا من اللہ چاہیے. اگر حیا من اللہ ہے، تنہائی میں رہتے ہوئے اسے تو لوگوں سے زیادہ اللہ کا لحاظ ہو. وہ کہے گا کہ کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر ادا کو دیکھ رہا ہے، میرے دل کو دیکھ رہا ہے، میرے دماغ کو دیکھ رہا ہے، میرے اندرون و باہر کو دیکھ رہا ہے. میں کیسے کوئی برائی کروں؟ اس لیے وہ برائی سے وہاں بھی رک جائے گا. اور ایسے لوگوں کی اللہ نے بڑی فضیلت بیان کی ہے قرآن کریم کے اندر. یخشون ربہم بالغیب، یخشون ربہم بالغیب، جو غیب میں یعنی لوگوں سے تنہائی میں وہاں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. یخشون ربہم بالغیب، غیب کے معنی ہے لوگوں سے غیب، اللہ سے غیب نہیں. اللہ سے کون غائب ہو سکتا ہے؟ اللہ کی نگاہ تو سب پر ہے، ہر جگہ پر ہے. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو. ہاں مخلوق سے اوجھل ہو سکتے ہیں، بھائی باپ بھی نہیں دیکھ رہا ہے، ماں بھی نہیں دیکھ رہی ہے، بھائی بہن نہیں دیکھ رہے ہیں، رشتہ دار نہیں دیکھ رہے ہیں، میرے دوست نہیں دیکھ رہے، میں تنہا ہوں، کمرے کے اندر ہوں، کوئی یہاں دیکھنے والا نہیں. لیکن وہ کہے گا کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. جسے یہ احساس ہوگا اور اللہ کی شرم ہوگی تو ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی گناہ نہیں کر پائے. اللہ ہم سب کو ایسی حیا اور شرم عطا فرمائے. بعض بزرگوں کے بارے میں منقول ہے کہ وہ 40 برس تک کبھی آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے. بعض کے بارے میں منقول ہے 20 برس، 25 برس کبھی انہوں نے آنکھ اوپر نہیں اٹھائی. کیوں؟ اللہ سے شرم کی وجہ سے، اللہ کے شرم کی وجہ سے اوپر دیکھنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا. بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ کبھی انہوں نے اپنے آپ کو ننگا نہیں کیا، تنہائی کے موقع پر نہیں. اس لیے کہ جب انسان کے سامنے شرم کی وجہ سے ننگا نہیں ہوتا تو میرا رب تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اگرچہ ننگا ہو جانا ضرورت کی بنیاد پر جائز ہے، جیسے نہانے کے وقت بھی جائز ہے. امام بخاری تو اس کے اوپر باب ہی قائم کر رہے ہیں، لیکن یہ جواز کا درجہ ہے. اعلیٰ درجہ وہ ہے جو ابھی عرض کیا جا رہا ہے کہ شرم کی وجہ سے وہ حضرات کبھی تنہائی کے موقع پر بھی اپنے آپ کو ننگا نہیں ہونے دیتے. بہرحال یہ ہے شرم، اس کا بعد درجہ ہے اسلام کے اندر. امام بخاری نے یہ بتانے کے لیے کہ شرم و حیا ایمان کا جزء تکمیلی ہے یا جزء اصلی ہے، جیسے کہ اختلاف آپ پڑھ چکے ہیں، اس کو بتانے کے لیے یہاں پر اس باب کو قائم کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.